سورۃ الجمعہ آیات نمبر 5 ہے۔ آج میرے دوستوں اس آیات کے اندر حاملین تورات کی مثال اللہ رب العزت نے پیش کی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ الجمعہ آیات نمبر 5 ہے۔ آج میرے دوستوں اس آیات کے اندر حاملین تورات کی مثال اللہ رب العزت نے پیش کی ہے۔ دوسرے نمبر میرے دوستوں دوران خطبہ کلام کی ممانعت، اللہ رب العزت نے میرے دوستوں سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید اور تنزیہ بیان فرمائے، پھر اللہ کی آخری نبی کی امیوں کی طرف بعثت اور ان کی فرائض کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے امیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب میرے دوستوں اس سے پچھلے سورۃ الصف میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس میں اہل ایمان کی یہ تنبیہ ہے کہ کہیں وہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی ان میں قسم بقسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے پیغمبروں کو ستاتے تھے، لہذا اللہ نے ان کا شکوہ بیان کیا۔ تو آج کے درس کے اندر میرے دوستوں حاملین تورات کی مثال اللہ رب العزت پیش فرما رہے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اللہ تعالیٰ نے توریت کی ماننے والے یہودیوں کی بری خصلت کا ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے، جس نے فرمایا
کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ مثال ان لوگوں کی جن پر توحید کا بوجھ ڈالا گیا، اس سے مراد یہودی ہیں جو حامل تورات ہیں۔ یہ کتاب امت موسیٰ کی خواہش پر ان کو دی گئی تھی۔ فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے قانون کی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس پر ہم عمل کر سکیں، جس کے پر ہم عمل کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے کوہ طور پر 40 دین کا چلہ کھینچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمایا، اللہ میرے قوم یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے لیے قانون کے لیے جس سے ہم عمل کر سکیں ایسے کوئی کتاب ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ جاؤ کوہ طور میں 40 دن تک آپ ایک چلہ کر لو۔ 40 دن کی چلے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو کتاب مل گئے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب عطا فرمایا۔ انہوں نے کوہ طور پر 40 دن تک اعتکاف کیا تو اللہ نے توریت جیسے عظیم الشان کتاب عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ گویا کہ تم اس کتاب کی محافظ ہو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد کرو، اس کے اوپر عمل کرو۔ جیسے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم، حدیث کہ میں تمہارے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرا کہ تمہارے پاس میں 2 چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول کے قول و فعل۔ میرے دوستوں یہ 2 چیز کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، راہ ہدایت پر چلو گے۔ یقیناً اللہ رب العزت تمہیں ہدایت نصیب عطا فرمائیں گے۔ تو اب قوم موسیٰ کو بھی اللہ نے فرما دی خذوا ما آتیناکم، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو توریت کو، کہ گویا کہ تم اس کتاب کی محافظ ہو۔ انا نحن نزلناہ وانا لہ لحافظون، اللہ نے صرف اپنی قرآن کی حفاظت کو وعدہ فرمایا، قرآن مجید کی حفاظت کی وعدہ فرمایا کہ اس کو میں نازل کیا، انا نحن نزلناہ وانا لہ لحافظون، اور میں اس کو حفاظت بھی کروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت 104 کتابیں، اس میں سے 4 مشہور کتاب توریت، زبور، انجیل، اور آخری کتاب اللہ کی قرآن مجید فرقان العظیم، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اب میرے دوستوں دیکھیں، اللہ نے اور کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، اور پھر اس کتاب کی یہ بھی اعجاز ہے، یہ کتاب ہے 100 صحیفے ہیں، باقی جتنی ہیں تمام تر جو اللہ نے آسمانی صحیفے یہ کتابیں نازل فرمایا وہ کتابیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو کلام اللہ شریف فرمایا۔ یہ اللہ کے کلام کی اعجاز ہے کہ یہ کلام اللہ شریف ہے، میری کلام ہے، اور میں نے اس کو اتارا ہوں اور اس کی حفاظت کی ذمہ بھی میرا ہے۔ اور پورے میرے دوستوں
اللہ رب العزت جب وہ قرآن مجید نازل فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک کہ اس قرآن مجید کے کوئی بھی ایک حرف ایک زیر و زبر کو پلٹ نہیں سکے گا، نہ ہی کی تحریف کر سکتی ہے، نہ ہی کسی کی حفاظت میں دیے ہیں، اور نہ ہی کسی کے حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود لی ہے کہ تم حفاظت کرو یا نہ کرو، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کی محافظ میں خود ہوں، اللہ نے خود فرما دی۔ تو آج میرے دوستوں قول موسیٰ کو فرما دی ہے کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ گویا کہ تم اس کی محافظ ہو، اس کی تحریف نہیں کرنا اور اس کے اوپر عمل کرو اور اس کو یاد کرتے رہو جو کچھ اسی کے اندر ہے، اس کو یاد بھی کرو اور اس کی حفاظت بھی کرو، اس کے اوپر عمل بھی کرو تاکہ گویا کہ تم اس کی محافظ ہو، اس کی مطابق عمل کرو۔ ان لوگوں پر توریت کا بوجھ ڈالنے کا یہی مطلب ہے کہ یہودیوں کو اس کی حفاظت اور اس پر عمل درآمد کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ ذمہ تو تمہارے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے توریت بولتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سوال کیا کہ بھائی اب قرآن مجید جسے لوگ تلاوت کرتے ہیں تو توریت زبور انجیل کو تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھو یہ اللہ نے فرما دی کہ اس کی حفاظت بھی خود کرو، اس کی محافظ تم خود ہی ہو، کیونکہ اس کی بعد یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے۔ اب تم اس کی چاک اس کی ساتھ تحریف کرو، اس کی زیر زبر کو بدل دو، کتابوں کو تبدیل کرو۔ بولتے ہیں کہ بھائی 100 سے اوپر تو انجیل ہے، بائبل اصل کی کتاب ہے، انجیل ہے، اصل کی کتاب ہے توحید، اصل کی کتاب ہے زبور ہے، لیکن وہ زبور کی حالت میں ہے نہیں ہے، انجیل کی حالت میں ہے نہیں ہے، توریت کی حالت میں ہے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس کو بدل چکے ہیں، اس میں تحریف کر چکے ہیں، اپنا ہی مرضی کا ٹھوک دی ہے۔ آج ان کی بارے میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر بھی فرما دی ہے کہ ان لوگوں نے تھوڑی پیسے کی عوض، تھوڑی پیسے کی بدلے میں اللہ کی قرآن کو لے کر پیش کر دیتے ہیں، کاتب بن گئے اور پھر اس سے پیسے کماتے ہیں۔ بائبل کسی نے لکھا، اس کے پیچھے دوسرے نے اور کسی نے لکھ دی، اپنا فنکاری سارے وہاں جاڑ دیا بائبل کے اندر کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، لیکن کسی بھی بائبل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ وعدہ لا شریک لہ کے بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یا ان لوگوں نے جو یا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کے بارے میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ان کتابوں کے اندر بھی، بائبل کے اندر بھی کہ اللہ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ تنہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو جینا اور نہ کسی سے جیا ہے۔ میرے دوستوں پھر فرمایا اس جیسے کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابر کی کوئی نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں اللہ نے یہ فرما دی ہے، اللہ رب العزت یہ فرما دی، اب ان کی بائبل کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں جتنے بھی بڑے فنکاری یہ جھاڑے ہیں، لیکن اس بات کی انکار نہیں کر پایا کہ اللہ جو ہے وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میرے دوستوں ان کی کتابوں میں اللہ کے لیے کوئی تصویر ہے، نہ اللہ کا کوئی عکس ہے، کوئی اللہ کون ہے بھائی؟ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میرے دوستوں اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کرو تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو۔ میرے دوستوں اب ان لوگوں نے اپنے ہی لالچ میں پیسے کمانے، مال کمانے کے لیے میرے دوستوں بائبل کے نام سے کتابیں لکھتے گیا،
اور ایک سے ایک لکھتے گیا، ایک سے ایک لکھتے گیا، 100 سے اوپر 150 بائبل ہے۔ اللہ کی کتاب تو ایک تھا تو انجیل۔ اب اسی طریقے سے اللہ نے جب فرما دی کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کی مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو، یا گویا کہ تم اس کی محافظ ہو، اس کی تم حفاظت کرنے والے ہو، تم خود ہی اس کی حفاظت کرو، اور پھر یاد کرو جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے، اور اسی کے اوپر بھی عمل بھی کرو تاکہ تم آگے راہ ہدایت پر چل سکو۔ اب ان کی ذمہ داری دے دی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، مگر اہل کتاب نے اس کی قدر نہ کی۔ آگے دیکھیں، اس کی فرمایا کہ جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس کی حفاظت نہیں کی، اور اس پر عمل درآمد بھی کی ذمہ داری کو بھی پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مثال پیش کر دی کہ ان کی مثال اس گادے کی جیسے ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جس طرح گدھا کتابیں اٹھانے سے عالم فاضل نہیں بنتا ہے، گدھا کے اوپر بہت سارے کتابیں لاد دو تو کوئی عالم فاضل بن جائیں گے؟ نہیں میرے دوستوں۔ تو اسی طریقے سے کہ ان کو اللہ نے کتاب تو عطا فرمایا، دے دی ہے، اور ان کو کہا اس کی حفاظت کرو، اس کے اوپر عمل بھی کرو، اور اس کو یاد بھی کرو، لیکن ان لوگوں نے اس کو ملنے کے بعد ان لوگوں نے اٹھایا کہ جیسے گادے کی طرح، نہ اس کے اوپر عمل کیا، نہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، نہ اس کو یاد کی ہے، بس ایسے ہی چھوڑ دی۔ جیسے گادے کے اوپر کتاب لاد دینے سے بس بہت سارے قرآن مجید، بہت سارے تفاسیر کی کتابیں، سیاست کی حدیثیں ایک گادے کے اوپر لاد دو، کہ وہ گادے شیخ الحدیث بن جائے گا؟ کیا وہ گادے مفسر بن جائیں گے؟ کیا وہ گادہ جو ہے گادہ عالم فاضل بن جائیں گے؟ نہیں۔ تو گویا کہ یہ گادے کی مثال ہے کہ گادے کے اوپر کتابیں لاد دینے کے بعد جیسے نہ گادہ عالم فاضل نہیں بنتا ہے، ایسا ہی ان لوگوں کو بھی اللہ نے کتابیں دی اور گویا کہ یہ گادہ ہے، گادے کی مثال اللہ نے دے دی۔ تو میرے دوستوں اسی طرح انسان کو اللہ نے گادہ عامل یعنی عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کتابوں کے اوپر عمل نہیں کیا، علم تھا پڑھا، عمل نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، تو اللہ نے ان کو گادہ کی مثال پیش کر دی، جن کی پاس اللہ کی کتاب موجود ہے مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ ان کی فکر کتاب کے مطابق ہے، نہ ان کی تبلیغ کی ان لوگوں نے، نہ ان کا فکر کی، نہ ان کی اپنے لوگوں کی فکر کی ہے، نہ اس کی دعوات کی کام کی ہے، نہ اس کی مبلغ بنے ہیں، نہ اس میں تفکر تدبر کی ہے، کچھ بھی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مثال گادے کی مثال پیش کر دی ہے، اور ان کی حیثیت تو گادے پر کتابیں لادنے سے زیادہ نہیں ہے۔ اب گادے کی مثال اس لیے کہ سورۃ النحل میں بھی گادے کا ذکر آیا، اللہ کا ارشاد ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے گھوڑے ہے، کچر ہے، گادے، یہ سب کچھ پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور یہ تمہاری زینت کی سامان ہے نا۔ گھوڑا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے میرے دوستوں، کہ وفادار اور خوبصورت جانوروں میں سے ہے گھوڑا۔ انسانی تاریخ میں اس نے بہت کام کیا، اس جانوروں میں سے سب سے بڑے گھوڑا نہ، خاص طور پر دوران جنگ اس کی خدمت بڑی مفید ثابت ہوئے، اور پھر یہ زینت میں بھی ہے، زینت میں سے بھی، پھر اس کی بات خچر، اس کی بات گادہ، یہ اس کی بات شکل و صورت میں بھی بدصورت ہے، شکل و صورت میں بھی بدصورت ہے۔ اب پھر اس کے اوپر مان لاد دو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ گادے پہلے دور میں کہ ایام جاہلیت میں بھی لوگ گادے کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ ایام جاہلیت کی ان کو کون سی حلال حرام کی تمیز تھی؟ حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، تو گادے کی گوشت وہ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ پتہ کہا کہ گادے کی گوشت کھانے سے بندہ گادے کی طرح بن جائیں گے،
لوگ گادے کی مثال دیتے ہیں، جب بندہ بیوقوف ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بھی کام کے لیے بول دے کہ بھائی یہ کام ایسے کرو، وہ نہیں کر پاتے، بولے یار تو گدھا ہے، پھر بولتا بھائی یہ کام ایسے کرنا ہے کہ نہیں بھائی اس راستہ سے جانا ہے، وہ الٹا ہی بولتا ہے، تو بولتا یار تو گدھا ہے۔ مطلب گدھا ہے، بیوقوفوں نے سب سے آخری درجہ کی ہے۔ دیکھتے ہو نا بھائی راستے میں گادے کے اوپر مال لاد دیا، سریا لاد دیا، لوہے لاد دیا، دیگر سامان لاد دی، وہ روڈ کے بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی سائڈ کرو، اور جو زیادہ گاڑی چلانے والے اللہ معاف فرمائے، بس وہ مزدوری کر رہا ہے، ہم ان کو برا بھلا نہیں کر رہے، لیکن اس کا بھی ایک سمجھ اور بوجھ، اس کی بھی عقل کے اندر ایک کمی آ جاتی ہے، تو اس کو چلاتے گادے کو اس کی بھی عقل ایک عجیب سی ہو جاتی ہے۔ پیچھے سے گاڑی آواز دے رہا ہے لیکن وہ ہٹانے کا نام نہیں ہے، بھائی آواز دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو اسکوٹر آ رہا ہے، پتہ نہیں ہے، بیچ میں ایک ایسے ہوا گادے گاڑی کے اوپر سریا اینگل لاد دی، اب وہ ایسے چلاتے پیچھے سے اسکوٹر والے تیز آیا اور اتنا تیزی سے مارا، اینگل اس کی چھت کے اوپر، ادھر سے پسلی کے اندر گھسا اور دوسری طرف سر کے اندر گھسے، دوسری طرف نکل گئی۔ تو یہ گادہ اس لیے کہ وہ بیوقوف میں بھی آخری درجہ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے دوستو سورۃ النحل کے اندر بھی والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینت، یہ تمہارے زینت کے لیے، مال اٹھانے کے لیے، سواری کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں سے سب سے اچھے گھوڑے، اس کی بعد کچر، پھر آخری درجے کا گدھا ہے، اور جو سب سے بڑے بیوقوف کہلاتے تھے پہلے دور میں میرے دوستوں، اسی وجہ سے کہ پہلے دور میں وہ گادے کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے کہ یہ بیوقوف نہ بن جائے، کہ گادے کا گوشت کھانے سے بیوقوف ہو جائے گا۔ اب میرے دوستوں اور گادے کی آواز کو دیکھیں، ڈرانے قسم کی آواز، گادا جب وہاں وہاں کر کے شور مچاتے ہیں وہ شیطان کو دکھتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ رسول کی سنت ہے کہ گادے نے شیطان کو چیخے، تو بھائی گادے کی اتنی خطرناک قسم کی آواز ہے، تو جب لوگ کچھ بہت تیز چلاتے ہیں، تیز آواز سے بات کرتے ہیں، بولے یار چپ ہو جا، بات آہستہ کر، گادے کی تیزی سے مت چلا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو پست رکھو کیونکہ بدترین آواز گادے کی ہے۔ اللہ نے جہنمی لوگوں کی چیخ و پکار کو، میرے دوستوں، چیخ و پکار کو زفیر اور شہیق کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ گادے کی ابتدائی بلند آواز کو زفیر اور آخری دھیمی آواز کو صحیح کہتے ہیں۔ وہ بہت چلاتے ہیں تو زفیر ہے، اور آواز جب آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتا ہے بھائی؟ شہیق۔ تو اب جو ہے نا گادے کی آواز میں مثال، تو جہنم کی آواز بھی میرے دوستوں گادے زفیر اور شہیق کے ساتھ تشبیہ دی ہے گادے کی آواز کو۔ اب آئیے میرے دوستوں، شیخ سعدی نے کہا کہ بھائی نہ وہ تحقیق کرنے والے بنے، نہ ان میں عقل مندی کی بات آئی، بس وہ گادے کی مانند ہے جن پر کتاب لدی ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا میرے دوستوں کہ گادے کی آواز نکالو نہ، آگے گادے کی آواز نکالو، کوئی نہ کوئی مددگار مل ہی جائیں گے، کہ گادے کی آواز نکالو کوئی نہ کوئی مددگار نہیں، کیونکہ کتاب کا دفتر بند ہو، کیونکہ اٹھانے کے لیے گادہ تو مل ہی جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی گادے کی جیسے آواز نکالو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، اور پھر اس کی بات آ کے کتاب کے دفتریں بنا لو کہ تمہیں اس کتاب کو اٹھانے کے لیے گادہ تو مل ہی جائے گا۔ اب بات نہیں میرے دوستوں، آج کی باتوں کے اندر وقت بھی ہو گئے کہ بھائی سب سے بڑھ کر بات ہے علم۔ اللہ نے ان کی کتاب دیا توحید، بولا کہ تم اس کی محافظ گویا کہ اس کے اوپر اس کو حفاظت بھی کرو، اس کے اوپر عمل بھی کرو، اس کو یاد بھی کرو۔ اسی طریقے سے یہ مثال میرے دوستوں پورے امت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بھی قرآن عطا فرمایا، پھر آپ قرآن کی علم سیکھتے ہو اور پھر رسول کی حدیث کو سیکھتے ہو۔ میرے دوستو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم سیکھنا ہر مسلمان عورت مرد کے لیے کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ اب علم سیکھ کر عمل نہ کرو تو گویا کہ تمہارے مثال ہی گادے کی مانند ہے۔
इल्म है आपकी, भाई इल्म इतना तो है ना कि भाई अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह है, वो अल्लाह अकेला है, वो तने तना है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। इबादत करो तो अल्लाह की करो और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। अपना सर झुकाओ तो अल्लाह के सामने झुकाओ और किसी के सामने अपना सर को मत झुकाओ मेरे दोस्तों। तो फिर मेरे दोस्तों, आप तुम्हारे अंदर इल्म होने के बावजूद भी तुम किसी मदार के सामने जाकर सर झुका दो, तुम किसी बाबा के सामने जाकर सर झुका दो और किसी को सिजदा कर लो, किसी की कदम बुसी कर दो, मदारों की कदम बुसी कर लो। इल्म होने के बावजूद भी तुम अमल ना करो, इल्म होने के बावजूद भी तुम नमाज ना पढ़ो, इल्म होने के बावजूद भी तुम सुन्नत के मुताबिक ना चलो, इल्म होने के बावजूद भी तुम रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाते हो, तो इसकी मिसाल क्या है? गाधे की मिसाल है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बलम बिल बौर के भाई, उस दौर की जो बहुत बड़े अल्लाह का वली था, बहुत बड़े अल्लाह का वली था, अल्लाह ने उसको कुत्ते की मिसाल पेश की है। कुत्ते की मिसाल क्यों पेश की मेरे दोस्तों? कि इसलिए बलम बिल बौर जब मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के लिए उसी इलाका में पहुंचे हैं, तो वहां के जो बादशाह कहने लगा कि भाई मूसा यहाँ पर आ रहे, ऐसे ना हो कि हमारे इलाका को कब्जा ना कर ले। तो बादशाह ने बलम बिल बौर को बोला कि तुम जाकर तुम जो है ना मूसा के लिए बद्दुआएं करो। बोले नहीं, मैं तो बद्दुआएं नहीं कर सकता हूँ। तो बोले नहीं, हर सूरत में तुम उसके लिए बद्दुआएं करो, ऐसे नहीं कि हमारे ये जगह कब्जा कर ले, वो कब्ज कर ले। तो कहने लगा कि नहीं, मैं बद्दुआ नहीं कर। बोला आप सुन लो कि तुम्हें जो है माल भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, फिर अपनी बेटी से शादी भी कर दूंगा। अब बलम भी बहुत तैयार हो गई कि हाँ अब बद्दुआ कर ली, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मिसाल कुत्ते की जैसे पेश की कि इसकी मिसाल तो कुत्ते की जैसे, उससे बद्दुआ से क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम को, वो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको ऊपर तौहीद नाज़िल फरमाया। मेरे दोस्तों, उस बलम बिल बौर से अल्लाह का एक वली था, तो उससे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? मगर उसने अपने औरत की चक्कर में और माल और दौलत की चक्कर में आकर गलत काम की है ना मेरे दोस्तों, तो ये गोया के मिसाल कुत्ते की पेश कर दी है। अल्लाह ने दूसरी जगह पर भी उलाइका कल अनआम, कि अल्लाह ने जिनको इल्म दी है, अकल दी है, समझ दी है ना मेरे दोस्तों, सब कुछ देने के बावजूद भी अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह के ऊपर ईमान नहीं लेकर आए, अल्लाह के रसूल की हदीस के ऊपर अमल ना करे, तो अल्लाह ने फरमाया उलाइका कल अनआम, ये चार पाए जानवर है, बल हुम अदल, बल्कि इससे भी बदतर है। अब देखो ना, बिल्ली कुत्ते को दो लुकमा, एक लुकमा खाना देते हो, तुम्हारी चौकीदारियां कर रहे होते हैं, कुत्ते को दे दो, वो तुम्हारी चौकीदारी करते हैं। कोई भी आते हैं तो वो भुगता है कि खबरदार ये मेरे मालिक है, अब मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और बिल्ली तुम्हारे बिस्तरों में बैठा हुआ है भाई, तुम्हारे चारपाई के अंदर बैठ के लेट गया, तुम्हारे कंबल के अंदर बस बादशाह की जैसे बैठा लेटा हुआ है। क्यों? एक लुकमा जो खाना दिए, जानवर है। तो कहते इससे भी तो बदतर हो तुम, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, बल्कि इससे भी बदतर हो तुम। अल्लाह ने अकल दी है, समझ दी है, आंखें दी है, अल्लाह रब्बुल ने कान दी है सुनने के लिए और समझने के लिए, अक्ल सलीम अता फरमाया मेरे दोस्तों, देखने के लिए आंखें अता फरमाया, सुनने के लिए कान अता फरमाया। इसके बावजूद भी नहीं तुम सुन सके, तुम देख नहीं सके हो, तुम्हारी अकल कहां की है? तुम उलाइका कल अनआम, तुम गोया की चार पाए जानवर हो, बल्कि इससे भी बदतर हो तुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म सीखने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।